अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आपके साथ आरजे जाहिर जमील। आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद भी करते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का नाम है आज के मेहमान। आइए नाज़रीन, और आज हमारे जो मेहमान हैं जी व्यूअर्स, और आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके हम सबके हर दिल अजीज़, जी हाँ, इमरान अजीज़ राजा। बहुत ही ज़बरदस्त राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और बहुत ही प्यारे इंसान। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे ये जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, और इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? जी जाहिद, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आपको आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं आज के मेहमान में। अच्छा, कुछ बातें ऐसी थी, मैं ये चाह रहा था कि किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जो कि सोशल वर्कर भी हो और आर्टिस्टों से बहुत ज़्यादा करीब भी हो। तो माशाल्लाह आप आर्टिस्टों के बहुत करीब भी हैं और लोगों की जो है वो कवरेज भी आप वो मतलब बहुत कर रहे होते हैं, और उनके साथ आपका जो है इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ। तो मैं बेसिकली आर्टिस्टों के मसाइल के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था। ये जैसे आपको पता है अभी करोना जो है वो गुजरा है, तो करोना से पहले की जो कुछ मंथ्स थे वो भी कुछ 2-4 महीने कुछ ऐसे गुजरे हैं। जैसे आप फरवरी से पहले आप चले जाएं, जनवरी पिछले साल की बात हो रही है, फरवरी, जनवरी, फरवरी, इस तरह दिसंबर में, और आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो ख़राब होने लगे, तो पस्ती की तरफ जो है वो आर्टिस्ट जा रहा है। अब तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, क्या कहेंगे? जाहिद भाई, आपने जो सवाल किया है, और वो सवाल तो आप क्या पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के कह लो आप सॉरी। बात यह है कि ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़नकारों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि फ़नकार जो है जिस परेशानी से गुज़रा है जी इन दिनों और पिछले दिनों, और माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही है, अगर चाहें तो फ़नकार के साथ साथ जो आवाम है उन्हें भी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ़ आर्मी कमर बाजवा साहब और तमाम जितने भी इदारे हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि देखिए, फ़नकार एक हसास होता है, बहुत हसास होता है, और ख़ुद को गम में लेकर दूसरों को खुशियाँ बांट रहा होता है। ये और तो खुददार भी होता है, ये भी आप खुददार भी जानते होता है। अच्छा, एक मांगने वाला जो होता है वो तो आपको पता है कि वो 100 आदमी के बीच में भी अपना हाथ फैला कर कह सकता है कि मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, जी। तो लोग दे देते हैं, उसके लिए कोई मसला भी नहीं है। लेकिन सफ़ेद पोश हमारे जैसे फ़नकार भाई हैं, इसके अलावा इन दिनों माशाल्लाह से और पिछले दिनों जो काम किया आर्ट्स काउंसिल के हवाले से हमारे फ़नकारों के लिए अहमद शाह साहब ने, जी जो कि पाकिस्तान ऑफ हमारे माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह साहब, उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया फ़नकारों के लिए, और वैसे भी फ़नकारों की उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई के लिए घर घर इमरान भाई, जाकर। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल ने 6 महीने में, एक बात बता रहा हूँ, चले दिया तो बहुत अच्छी बात है, अहमद शाह साहब को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद मैं खुद देता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, और इस चैनल की जाने से भी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो वेलफेयर के हवाले से बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वो क्योंकि वो प्राइवेटली अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान लेवल पे प्रॉपरली वो राशन जिस तरह के से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा, 12,000 रुपये का जो इन्होंने वादा किया था कि जी घर घर तक जाएगा, तो 12,000 रुपये आप समझ लें कि आटे में नमक के बराबर लोगों को मिले। जी अच्छा, ऐसा है जाहिद कि जो 12,000 का पैकेज जो मतलब एक हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया, और जिन लोगों की ज़िम्मेदारी में ये बात दी, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे नहीं मिले, पैसे सबको मिले हैं जी। उन लोगों को मिले। लेकिन हाँ, ये कह लो कि जो मतलब है कि इमरान खान साहब ने जो, या हुकूमत के जिसने भी ज़िम्मेदारान ने ये ज़िम्मेदारियाँ जिन लोगों को दी है, उन लोगों का ये काम बनता है कि किसी भी गरीब आवाम को परेशान ना किया जाए, और बल्कि उन्हें बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ बिठाया जाए, सपोर्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। उन्हें जो 12,000 हैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ। मैंने ये देखा कि, और हमने इस पर वीडियो भी बनाई, हमने अपने चैनल से भी दिखाया KN24 से, कि एक बैंक में मैंने देखा था, वो पिछले दिनों वीडियो शायद आपने देखी हो कि ना देखी हो, उसमें ऐसा ही था, 2 औरतें गर्मी से चक्कर खाकर गिर गई थी।
تو ہمیں اطلاع تھی کہ یہاں پر بینک کا جو رویہ ہے، جو معاملات ہیں یہاں پر وہ صحیح نہیں ہیں، جو یہاں کے کام کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے، وہ خود تو اے سی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایس او پیز کا کوئی وہاں پر انتظامات نہیں تھے. تو اس پر کافی ہم نے اس پر تذکرہ کیا، لیکن اس تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہی لوگ وہیں پر ہیں، اسی طرح سے عوام کے ساتھ ظلم ہے. لیکن بات ایسی ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب نے تو بہت اچھا یہ پیکیج کیا، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مزید لوگ پریشان نہ ہوں. دیکھیں لوگ بہت اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں اور بہت زیادہ غربت کا سامنا ہے، بہت تنگ دستی، یہاں تک کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جی عمران بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے صحافیوں کی تنظیم ہے ان کی اپنی ایک یونٹی ہے، بہت زبردست اور اچھا لگا. اسی طریقے سے اور بہت سارے ادارے ہیں جن کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، ان کا اپنا ایک جو ہے وہ سوشل ورکر ایک سسٹم ان کا ایک اپنا بنا ہوا ہے، ایک ادارہ بھی بنا ہوا ہے. اس طریقے سے ہمارے آرٹسٹوں کے لیے کوئی مستند ادارہ جو ہے وہ نہیں بنی. اصل میں آرٹسٹ برادری پریشانی اس لیے ابھی ماشاءاللہ سے محمد فیصل ندیم ہیں آرٹسٹوں کے حوالے سے، جی جی، انہوں نے ابھی آرٹس کلچر اینڈ اسپورٹ فورم جو ہے ماشاءاللہ سے اسٹارٹ لیا ہے، اور اس میں ہم لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور پاک سر زمین پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ پورے کراچی میں کیا کام کر رہے ہیں، پاکستان میں نام ہے ان کا، وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی محمد فیصل ندیم صاحب جو ہیں ہمارے، وہ جو ہیں اس پر جو ہے نا آرٹسٹ برادری کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جی، فنکاروں کے لیے، جی فلاح و بہبود کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحافی حضرات ہمارے جتنے بھی ہیں، آپ جس طرح فنکاروں کی بات کر رہے ہیں، میں اسی طرح سے صحافی بھائیوں کے لیے بات کروں گا کہ صحافی بھائی بھی ایسے ہی ہیں. خود کو پریشان کر لیں گے لیکن دوسروں کو پریشان نہیں ہونے دیتے. اپنی جان پر کھیل کر بھی وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور کچھ بھی شہر میں حالات ہو رہے ہوں یا جو بھی معاملات پیش آ رہے ہوں، لیکن صحافی برادری، صحافی حضرات اپنی جان پر کھیل کر کیمرہ لے کر اور نکل جاتا ہے کہ یار یہ میں نے کوریج کرنی ہے، اور یہ میں نے پرائم منسٹر تک یا ہماری حکومت تک یہ بات پہنچانی ہے، اور یہ انصاف کروانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن صحافی کو کیا ملتا ہے بدلے میں؟ آپ مجھے بتائیں. کچھ نہیں ملتا. صحافی اپنی صحافت میں اپنی قلم کے ذریعے بیچارہ وہ اپنی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں صحافی کے گھر کا حال، آپ کہیں گے کہ واقعی یار صحافی کی خدمات کتنی ہیں، کتنی قربانیاں ہیں. وہ عوام کی خدمت کے لیے اس وقت اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بے لوث، یعنی اسے کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے شہر میں امن ہو، میرے پاکستان میں امن ہو. اصل صحافی کی تو پہچان یہی ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جس طرح سے فنکاروں کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے، انشاءاللہ صحافیوں کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی ایسا ہونا چاہیے، جو ایک پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس سے صحافی برادری کے لیے بھی کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے، کوئی اس کے لیے مطلب ترتیب ایسی چیز دینی چاہیے کہ جس سے وہ بھی اندھیرے میں نہ رہے. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، حکومت کا کام ہے یہ. اچھا، میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا عمران عزیز راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سننے میں آ رہا ہے اس وقت کہ اگلے 15-20 دن کے اندر دوبارہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، سنیے گا جو سننے میں آ رہا ہے. اچھا، اب اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی ان کو بنانی چاہیے، تو وہ کوئی سجیشن دیں آرٹسٹوں کے لیے. کیونکہ آرٹسٹ جو ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹ کے علاوہ، اپنی پرفارمنسز کے علاوہ، موسٹلی اب 95% جو میں نے دیکھے ہیں آرٹسٹ، وہ بیسیکلی جسٹ اپنی شوز پہ اور اس تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دے کانٹ ڈو جاب اینی ویئر. تو اس کا کیا آپ کا حکمت عملی ہونی چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیے جی، ہم تو لاک ڈاؤن کے قائل ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ لاک ڈاؤن، جو پچھلے لاک ڈاؤن لگے اس میں دیکھیں کتنی بربادی ہو گئی. جی. اور اب جو 20 تاریخ کو انہوں نے 20 جو دیا ہے کہ اس پر جو ہے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ، بالکل. تو اب یہ 20 نومبر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. لاک ڈاؤن کون سا لگے گا، اسمارٹ لگے گا یا مکمل طور پر بند ہوگا. جی عمران عزیز راجہ، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، اور میں اس بات کی آپ کی جو ہے وہ تائید کرتا ہوں. اور واقعی حکومت کو بھی چاہیے کہ صحافیوں کے لیے اور جو فنکار ہیں، تمام فنکاروں کے لیے بھی اس طریقے سے
کے جو اقدامات ہیں جیسے جی آپ نے بالکل۔ فرمایا وہ اٹھائے جائیں. اچھا عمران بھائی، کیونکہ باتیں بہت ساری ڈرائنس والی ہو گئی، کب دوبارہ ہم شوبز کی طرف چلتے ہیں. تو یہ بتائیں، ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ کر رہے ہیں شوبز میں، تو کتنے پلیز اور ڈرامے وغیرہ آپ نے کیے ہیں؟ ماشاءاللہ سے زاہد میں نے کافی ڈرامے کیے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد میں نے لکھے بھی ہیں. ابھی جو ہم نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنا کین 24 HD نیوز، کیونکہ کین 24 کا میں CEO ہوں ماشاءاللہ سے. جی جی شاید آپ کو اس بارے میں علم جی بھی ہے. بالکل. اور ہم نے اپنے چینل سے ابھی کام اسٹارٹ لے لیا ہے، ڈرامز وغیرہ ہم کریں گے. ڈراماز اس کے علاوہ جو ہے بس کوشش ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، اپنے ملک پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے. اور ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ کین 24 HD نیوز کی کام کر رہی ہے، مزید کرے گی اپنے اداروں کے لیے. سندھ پولیس کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العظیم آرٹسٹوں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. جی. تو زاہد آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ. بالکل، ہم آپ کے شانہ بہ شانہ ہیں. اور عمران عزیز راجہ جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے، ہم کیا، جیسے آپ نے بات کی ہے لوگوں کے مقاصد کی، آپ نے بات کی ہے لوگوں کے فیور کی آپ نے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا. جس طرح کی آپ نے بات کی، تمام آرٹسٹوں کی آپ نے بات کی، اوور آل پاکستان کی، اوور آل صحافیوں کی. بہت اچھا لگا آج آپ سے ملاقات کر کے. باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں ناظرین، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، اتنے زبردست آرٹسٹ، ابھی بہت ساری باتیں ان سے ہونا باقی تھیں، بٹ کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ ہنستے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیں گے. تو آخر میں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے عمران عزیز؟ بس میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ آپ عوام کی طرف دیکھیں. اپنے جو جس طرح سے ابھی پرائم منسٹر صاحب سے میرا یہ خاص پیغام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے چنا ہے، جو کہ غریبوں میں پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، آپ یہاں کی حالت اگر دیکھیں، چیک کریں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ یہاں جو ہے معاملات پیش آ رہے ہیں. ہم اپنی کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں عوام کے لیے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. شاید آپ نے تو کیا ہے لیکن عوام کو وہ سب کچھ نہیں مل پا رہا ہے. تو آپ چیک کروائیں، عوام کے لیے اچھا سوچیں، پاکستان کے لیے ماشاءاللہ سے اچھا سوچیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد.